أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے اپنے عام انداز میں جو خطبے کی تلاوت کی ہے، میری ویڈیو کلپ کے بعد بہت سے کمنٹس یہ آئے تھے، آہوا جی آپ اسی انداز میں خطبہ پڑھیں جس انداز میں آپ پڑھتی ہیں، تو اسی لیے میں نے آج اپنے خطبے کا انداز وہی اختیار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پہلے تو میں آپ سبھی کو جناب فاطمہ معصومہ قم کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر آپ سبھی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ کا نام فاطمہ اور لقب معصومہ تھا۔ علماء نے تحریر کیا ہے کہ چہاردے معصومین کے بعد سب سے زیادہ مقام 4 ہستیوں کا ہے۔ یوں تو سبھی لائق تعظیم بھی ہیں اور سبھی کا مقام بہت اہم ہے، فضائل و کمالات کے سب حامل ہیں، لیکن اہم مقام جو 4 ہستیوں کے بتائے ہیں علماء اکرام نے، ان میں پہلی ہستی جناب زینب ثانیہ زہرا بنت علی ہیں، جو فاتح شام و کوفہ ہیں، کربلا کی شیر دل خاتون ہیں۔ دوسرا باب الحوائج جناب ابو الفضل العباس، جو علمدار حسینی ہیں، سقائے سکینہ ہیں۔ تیسری ہستی جو بتائی ہے وہ شہزادہ جناب علی اکبر جواں سال فرزند حسین ابن علی، جو شبیہ پیغمبر ہیں۔ اور چوتھی ہستی جو ہے وہ معصومہ قم کی ہے۔ بے انتہا فضائل ہیں۔ حد یہ ہے کہ ان 4 کے لیے علماء نے عصمت کا مقام لکھا ہے۔ 180 سے زیادہ امام زادے اور امام زادیاں قم میں دفن ہیں، لیکن 180 میں جتنا اہم مقام معصومہ قم کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے، جس کے لیے علماء نے بھی لکھا ہے، اور خصوصی طور پر ہمارے امام کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کی حدیث بھی ہے جو روضہ مبارک پر عربی میں درج ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میری ایک پوتی سرزمین قم پر دفن کی جائے گی، ان کا نام فاطمہ ہوگا، جس نے اس کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔
اور وہ فضائل جو شہزادی قم کا ہے ان میں ایک اہم چیز یا ایک اہم فضائل جو ہے وہ ہے ان کا علم. آپ نے کہا کہ ساری دنیا میں قم سے علم پھیلے گا. امام کہہ رہے ہیں کہ قم میں سے علم پوری دنیا میں پھیلے گا. آج پوری دنیا میں قم کے طالب علم حاصل کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جاتے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ بی بی کے دسترخوان سے علم کی خیرات حاصل کرتے ہیں. ان بی بی کے نام سے قم کے مدرسے اور اس شہر کا نام قم مقدس منسوب ہے. بی بی کون ہے؟ خود امام رضا کی 19 بہنیں تھیں. جو مقام آپ کا ہے تاریخ میں وہ کسی اور کا نہیں ہے. علم معصومہ قم کا اتنا تھا کہ آپ کو جناب فاطمہ شہزادی کونین سے نسبت دی جاتی ہے. امامی موسی کاظم حضرت معصومہ قم کے والد ماجد، ایک واقعہ میں یہاں درج کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں سفر کر کے مدینے آئے. امام کے پاس آئے اور اپنے ساتھ کچھ سوالات لائے. وہ ان سوالوں کے جواب امام سے چاہتے تھے. آنے کے بعد امام کے در دولت پر دق الباب کیا. خادمہ نے دق الباب سنا. خادمہ دروازے پر پہنچی. کہا کون؟ کہا کہ امام سے ملنا ہے. ہم کچھ سوالات لائے، ہمارے کچھ سوال ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہمارے یہاں کے عوام مشکل میں ہیں، ہم امام سے ان سوالات کے جوابات چاہتے ہیں. خادمہ نے کہا کہ امام موجود نہیں ہے، امام سفر پر ہے. یہ سننے کے بعد خادمہ سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا کیا کوئی دوسرا ہے کہ جو ہمارے سوالات کے جواب دے دے؟ آپ نے فرمایا، خادمہ نے کہا کہ تم اپنے سوالات دو، میں ان کی بیٹی سے جا کر کہتی ہوں. آنے والوں نے سوالات دیے. خادمہ نے لے جا کر شہزادی جناب معصومہ قم کو دیے اور کہا کہ بی بی کچھ لوگ مدینے آپ کے بابا سے ملنے کے لیے آئے تھے، یہ سوالات لائے ہیں، ان کے جوابات چاہتے ہیں، مشکل میں ہیں. آپ نے فرمایا کہ لاؤ مجھے وہ سوالات دو. جب خادمہ نے سوالات دیے آپ نے اپنے ہاتھ سے ان سوالوں کے جواب لکھے اور جواب لکھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی تحریر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ اگر میرے بابا یہاں موجود ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی لکھتے. واپس لوگ جوابات لے کر ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قافلہ نظر آیا. معلوم ہوا کہ امام سفر سے واپس مدینے کی طرف تشریف لا رہے ہیں. رکے، امام کے قافلے کو روکا اور رکنے کے بعد امام کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد امام سے کہا کہ ہم آپ ہی کے پاس گئے تھے، کچھ سوالات لے کر گئے تھے لیکن آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں اپنے سوالات کے جوابات مل گئے. مولا نے پوچھا کس نے دیے؟ کہا آپ کی صاحبزادی نے، آپ کی بیٹی نے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے. آپ نے فرمایا کہ وہ تحریر ذرا مجھے دکھاؤ. مولا کو جب وہ تحریر دکھائی گئی امام موسی کاظم کو، آپ نے اس تحریر کو چوما اور چومنے کے بعد بے ساختہ ایک جملہ کہا، فدا ہو اس کا باپ اس پر، فدا ہو اس کا باپ اس پر. اس نے وہی کچھ لکھا جو اس کا باپ لکھتا. یہ معصومہ قم کا علم تھا. 3 بہنوں کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑا ہے اور سفر اختیار کیا ہے. ان 3 بہنوں کو اور میں آپ حضرات کے درمیان عرض کر دوں کہ اس میں پہلی جناب کلثوم ہے جو جناب موسیٰ نبی اللہ کی بہن تھی. اور بہت مختصر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی اور فرعون کے ڈر سے مادر موسیٰ نے لکڑی کے باکس میں جناب موسیٰ کو رکھنے کے بعد دریائے نیل کے حوالے کیا ہے، تو جناب موسیٰ کی والدہ بہت بے چین ہوئی تھی، تڑپی تھی، ظاہر بات ہے ماں تھی. تو جناب موسیٰ کی بہن دیکھ رہی تھی جناب کلثوم. انہوں نے کہا اماں اگر اجازت دیجیے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر اختیار کروں. ماں نے اجازت دی. جیسے جیسے دریائے نیل میں باکس جاتا رہا
ویسے ویسے بہن کا سفر رہا، اور جب وہ دریائے نیل میں جاتا ہوا باکس فرعون کے محل کے پاس رکا ہے، وہاں پر ہی بہن کا بھی سفر کا اختتام ہوا ہے۔ تو یہ پہلی بہن تھی۔ دوسری بہن تاریخ میں جناب ثانیہ زہرا جناب زینب ہیں، کہ جنہوں کو اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ خود شہزادی کونین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا، جب زینب حسین کے گہوارے کے پاس آ جاتی ہے تو حسین روتے روتے چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہن اور بھائی کی محبت تھی۔ اور جب سن شباب کو پہنچی ہیں اور آپ نے، مولا علی نے آپ کے عقد عبداللہ سے طے کیا ہے، جناب عبداللہ سے طے کیا ہے، تو آپ نے جب جناب زینب کو یہ بات بتائی ہے تو آپ نے بتایا تھا کہ بابا جہاں آپ عقد کریں گے آپ کو اختیار ہے، لیکن میری ایک شرط رہے گی۔ تو آپ نے پوچھا کہ زینب شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری شرط ہوگی کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا جائے گا تو زینب اس کے ساتھ جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ شرط اس وقت رکھی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر کیا ہے تو آپ نے یہی کہا تھا کہ عبداللہ تمہیں یاد ہے وہ شرط کہ جب میں نے نکاح کے وقت رکھی تھی۔ اور تیسری بہن جناب فاطمہ معصومہ قم ہے، کہ جب امام رضا کو مدینے سے بلایا گیا ہے اور امام نے سفر اختیار کیا ہے، سفر اختیار کرنے سے پہلے جب معصومہ قم کو یہ معلوم چلا کہ بھائی سفر پر جا رہا ہے، بادشاہ وقت نے بلایا ہے، طلب کیا ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ کہلوایا تھا کہ بھائی سے کہنا کہ مجھ سے ملے بغیر نہ جانا۔ اور امام رضا سفر پر چلے گئے، لیکن ایک بہن اپنے بھائی کی محبت میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں کہ معصومہ قم جس وقت قم پہنچی ہیں اور ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ ان کے بھائی کی شہادت ہو گئی، بس وہاں پر تاب نہ لا کر اپنے بھائی کے خبر شہادت کی معصومہ قم بھی انتقال کر گئی ہیں۔ تو یہ ہے معصومہ قم۔ آج اسی بہن اور ہماری اس عظیم خاتون کا روضہ ایران میں قم میں جگمگا رہا ہے۔ قم کی سرزمین پر ہر جانے والا عقیدت کے ساتھ معصومہ قم کے روضے پر حاضری دیتا ہے، اور یہ یادگار یا یہ روضہ بھائی اور بہن کی پاک محبت کے ضامن بنی ہوئی دنیا کے بہن بھائیوں کو ایک عظیم محبت کا درس دے رہی ہے۔ خداوند عالم ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔